السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر وائس آف ٹروتھ کے پینل سے ولسن گل کے ساتھ ہم موجود ہیں مشتاق عوان صاحب کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کرپشن پہ کس طرح کرپشن ہو رہی ہے۔ راشن جو دے رہی ہیں این جی او خود وہاں نہیں پہنچ سکتی، وہ مختلف گورنمنٹ کے ذرائع جو ہوتے ہیں ان کو دے دیتی ہے کہ آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرو اور اصل حقدار تک اس چیزوں کو پہنچائیں۔ تو میں پوچھوں گا مشتاق صاحب کہ یہ کس طرح کرپشن ہو رہی ہے؟ السلام علیکم سر، یہ کرپشن اس طرح ہو رہی ہے کہ ڈی سی کمبر کے پاس بندے جاتے ہیں راشن کے لیے، انہوں نے لسٹ لگائی ہوئی ہے جس کو ضرورت ہے ہم سے رابطہ کرے۔ جب وہ ڈی سی کمبر کے پاس جاتے ہیں، ایک تو پہلے تو ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، بڑی مشکل سے جب ملاقات ہوتی ہے وہ ان کو بولتا ہے جی فلاں دن آ جائیں۔ جب وہ اس دن وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ان کو نیچے ریفر کر دیتے ہیں اے سی کے پاس وہ وہاں سے یہ زہر ہے کمبر آتے ہیں گاؤں سے تو 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر سفر کر کے غریب آتے ہیں، دن بھی اپنے ضائع کرتے ہیں، اور اے سی جو ہے ان کو بولتا ہے جی پھر آپ پرسوں آ جائیں ترسوں آ جائیں۔ اور جب وہ پہنچتے ہیں تو راشن گوداموں میں بھرا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے من پسند لوگوں کو نوازتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ان کے کوئی اپنے جاننے والے ہیں ان کو بلائیں گے، 50 وہ اپنے ان کو راشن دیں گے تو وہ 50 میں سے 25 بانٹیں گے، 25 وہ اپنے پاس ڈمپ کر لیں گے، 50 جو ہے یہ عزم کر جائیں گے۔ تو اس طرح کر کے میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپے کی خرد برد ہو رہی ہے، راشن مستحق تک پہنچ بھی نہیں رہا، اور اگر پہنچ بھی رہا ہے تو 500 بندے ہیں تو کسی ایک کو ملتا ہے اور سارے جو ہیں وہ بدوائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی کمبر کے ساتھ اپنا اس کے اوپر اور اے سی کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کے اوپر عوام نے کافی سارے لوگوں نے پٹیشنیں بھی دائر کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور ریاستی اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے، ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور چیزوں کو جو ہے تاکہ حقدار تک اس کا حق پہنچ سکے۔ اچھا، یہ مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو صرف ایک ضلع کا آپ نے بتایا، کمر کا مجھے بتایا، یہ مختلف شہروں کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہماری جہاں تک رسائی ہے ہم اسی کی بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ باقی اداروں جگہوں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہو رہا ہو۔ مختلف جگہوں سے خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ ڈی سی اے سی لوگوں کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے مالک ہیں، حالانکہ پبلک کے لیے این جی اوز نے دی ہیں۔ این جی اوز کا بھی یہ کام نہیں بنتا ہے کہ وہ ڈی سی کو ڈائریکٹ راشن دیں یا این جی اوز اے سی کو دیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہاں کے مقامی لوگوں میں سے چند لوگوں کی کمیٹیاں بنا کے ان کے ہینڈ اوور کریں اور باقاعدہ اس چیزوں کو واچ کریں، دیکھیں کہ مال مستحق جگ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ ٹرالیوں کی ٹرالیاں بھر کے ہم نے تو دیکھی ہیں کہ انہوں نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے گوداموں میں پہنچائی ہیں، اور جب کوئی غریب جاتا ہے اس کو ذلیل کر کے گالیاں دے کے، چونکہ بول بھی کوئی نہیں سکتا، یہاں پہ اپنی بادشاہی ہے اور اپنا نظام ہے ان کا، تو عام آدمی تو آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ کے توسط سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اللہ کرے اس پہ کوئی ایکشن ہو اور ان لوگوں کو جو ہے جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے، یا جو میں یہ سمجھا کہ یہ مطلب ہے کہ این جی اوز اگر خود جا کر وہاں پر کچھ کمیٹیاں تشکیل دے کر جو لوگ متاثرین ہیں ان میں سے 8-10 لوگ منتخب کر کر ان کے تھرو یہ ڈسٹریبیوشن کی جائے تو یہ شفاف ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے پہلے بھی آپ سے جو بات کی، الخدمت نے راشد قریشی صاحب ہیں، ہم ان کے پاس گئے، یاسین صاحب، یہ پوری آپ کو میں نے بات بتائی، تو ان لوگوں نے یاسین صاحب کے اوپر اعتماد کیا، راشن دیا، چیزیں دیں، وہ چیزیں ہم نے فردن وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی اور اس کے اوپر نظر رکھی، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائیں، چیزیں بنائیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں بنائیں کہ ہمیں کوئی ان کے اوپر مسئلہ ہے غریب کی، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم نے این جی اوز کے لیے اس لیے بنائی کہ ان کو اس چیز کا پتہ چلے، احساس ہو کہ ان لوگوں نے جو مال دیا، راشن دیا، وہ اپنے مستحق لوگوں تک پہنچایا انہوں نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان کو چیزیں نہیں دینی چاہیے، ان کو آپ نے جیسے کہا کمیٹیاں بننی چاہیے، بالکل کمیٹیاں بننی چاہیے، اور گاؤں دیہات میں ہر گاؤں دیہات میں 4-6 لوگوں کی کمیٹی بنے اور اس کو راشن پہنچے، جب اس کی ویڈیو بنے اور باقاعدہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ راشن ان تک پہنچ رہا ہے۔ اچھا چلے، میں سمجھ رہا ہوں 365 دن ہوتے ہیں، 75 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے اور اتنی ساری چیزیں آئیں، سیاسی لوگ آئے، سیاسی اکھاڑا بھی چل رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر۔ میں کہتا ہوں کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو کائنڈلی پلیز تھوڑا سا آدمی کو خود بھی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اکثر اوقات ہم اسمبلی میں ایک جملہ سنتے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو ان دنوں میں کوئی شرم اور کوئی حیا کرنا؟ شرم اور حیا تو اس کے لیے ہوتی ہے جو ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، کسی کے غریب کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یار آج یہ بھوکا ہے، آج یہ بیمار ہے،
آج اس کے بچے اسکول نہیں گئے, آج یہ پانی چڑھا ہوا ہے 8-8 فٹ 9-9 فٹ, اور ان بندوں کا مال جو خود متاثر ہیں, سیلاب میں ہیں, جن کے گھر ضائع ہو گئے, خوراک نہیں ہے. ایک بندہ آپ یقین کریں, یاسین صاحب نے مجھے پکچر بتائی کہ 3 دن وہ غریب بھوکا تھا, لیکن وہ کسی سے مانگ نہیں رہا تھا. جب اس کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ بالکل قریب المرگ ہو گیا, تو اس کو لے کے جب ہاسپٹل پہنچے تو انہوں نے بولا اس کو بیماری نہیں, یہ بھوک کی وجہ سے 3 دن. تو ہمیں شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کا مال کھانا, ایسے لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑے کرنا, ان لوگوں کو جو ہے ان کا حق نہ پہنچنا, تو ہمیں شرم آنی چاہیے اور واقعی ڈوب مرنا چاہیے. ہمیں اس چلو بھر پانی میں اگر ہم ان کا مال کھائیں یا اس بارے میں سوچیں تو گورنمنٹ کو بھی کم از کم احساس ہونا چاہیے. وہ بھی ہماری طرح انسان ہے, وہ بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں جس کے ہم ہیں, تو کم از کم خیال کرنا چاہیے, حیا کرنی چاہیے. کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا مقتدر حلقوں کو کہ ڈی سی اے سی جتنے بھی ہیں پورے سندھ کے, ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ ان کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, چیک کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ کمبر جو ہے اس کا جو ڈی سی ہے اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری کریں, اے سی کے اوپر انکوائری کریں, اور باقاعدہ ایک چھوٹی JIT ٹائپ کی ایک کمیٹی بنا دیں جو اس چیز کو انالائسس کرے کہ یار ان لوگوں نے جو غبن کیا ہے, چونکہ یہ پیسہ آپ کے میرے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, اور یہ پائی جمع ہو کے پاکستان کا ہم چلا رہے ہیں. بڑی مشکل حالات ہیں, ویسے بھی ہم سن رہے ہیں, اس میں کیا صداقت ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کے عذاب انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ کے عذاب آئیں گے. انہی لوگوں کی وجہ, دیکھیں فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا, نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا. تو ان لوگوں کو احساس ہونا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. آج ان کے اوپر تکلیف ہے, کل تمہیں بھی لوگ یہ کٹہرے میں لا سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ مشتاق عوان صاحب. دیکھیں دنیا میں جیسے ڈالر کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, سونے کا ریٹ بڑھ رہا ہے, میں کہوں گا پاکستان عوام سے کہ پاکستان میں احساس نام کی ایک چیز ہے, اس کی بھی قیمت بڑھ رہی ہے, بلکہ وہ مل ہی نہیں رہا ہے. لوگوں کے اندر سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. تو میں کہوں گا کوشش کریں, جو لوگ آپ کے متاثرین ہیں ان کا احساس کریں, ان کے لیے جو چیزیں آپ کو دی جائیں وہ چیزیں ان تک ضرور پہنچائیں. اور پھر میں یہ جملہ کہہ کر دعا گوں اپنے ملک پاکستان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس وقت مشکل گھڑی میں, دسمبر شروع ہو چکا, سردی ہے, ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں یہاں سردی کم ہوتی ہے, لیکن جب کراچی سے موو کریں, باہر جائیں, انٹیریل میں جائیں تو وہاں مائنس میں سردی ہوتی ہے. اور آپ تھوڑا سا محسوس کریں, امیجن کریں کہ وہ سردی کیا سردی ہوتی ہے. لوگ بے یار مددگار آج بھی روڈ پر بیٹھے ہوئے, پانی میں بیٹھے ہوئے, مچھروں میں بیٹھے ہوئے اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. پھر میں کہوں گا پاکستان میں احساس مہنگا ہے. ہمارے پیج کو دیکھیں, اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کریں اور اپنی قیمتی رائے دیں ہمیں. شکریہ.